امام سرخسی ہی تو ہیں اللہ اکبر کبیرہ جنہوں نے یہ بات ذکر کی ہے سب سے پہلے کہ امام احمد بن حفص نے بخارا سے امام بخاری کو نکالا تھا، وہ ایک مشہور فتویٰ دینے کی وجہ سے، یاد ہے یا نہیں؟ بکری کے دودھ پر، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، بکری کے دودھ پینے پر رضاعت کا ثابت ہونا، اور یہ تو کوئی گیا گزرا آدمی بھی نہیں کہہ سکتا یہ بکری کا دودھ ہے یا کہ ماں کا دودھ ہے۔ تو دودھ کی بات آئی نا، تو دودھ کی وجہ سے بکری کے دودھ سے جی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رضاعت کا حکم دے دیا۔ اب کہاں احمد بن حفص اور کہاں امام سرخسی اور کہاں امام بخاری، درمیان کا واسطہ جو ہے نا وہ ساقط، کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں کہ وہ کون ہے۔ اور یہی چیز جو ہے نا صابر حضرات نقل کیے جا رہے ہیں، بلکہ ایک نے تو فتاوی بزازیہ، غالباً فتاوی بزازیہ میں تو یہاں تک کہہ دیا کہ امام بخاری کو اس لیے نکالا گیا کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ مخلوق ہے۔ فتاوی بزازیہ میں یہ قول یوں نقل ہوا ہے، یہ ساری ذکر کی ہے میں نے، اس میں پتہ نہیں کون سی کتاب ہے اس میں ذکر کیا ہے، شاید مقالات میں بھی ہو، بہرحال یہ ساری تفصیل آئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب کچھ حضرات یہ بات فرما رہے ہیں کہ یہ جو معروف واقعہ ہے نا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ میں امام داخلی کے پاس تھا اور انہوں نے یہ سند بیان کی اور میں نے اس پر اعتراض کیا، تو انہوں نے اپنا جو نسخہ ان کے سامنے تھا اس کی تصحیح کر لی، اندر جانے کے بعد دیکھنے کے بعد اس پر اچھی خاصی بات ہے۔ تو اب ہمارے وہ سید محب اللہ شاہ صاحب کے پوتے ہیں انور شاہ صاحب، انہوں نے مستقل لکھا ہے تقریر اس پر، اور انہوں نے ثابت کیا ہے ماشاءاللہ، اللہ انہیں جزا دے، کہ یہ واقعہ احمد بن حفص رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، ابو حفص احمد بن حفص بخاری کا ہے، یہ احمد بن حفص ابو حفص بخاری کا ہے یہ واقعہ۔ اور بخارا میں ایک دیوار تھی شہر کے باہر، پھر اندر ایک دیوار تھی، اس کے اندر پھر آبادی تھی، بڑا شہر تھا پھر آبادی تھی، تو یہ داخلی اس اندر کی دیوار میں ان کا گھر تھا، اس لیے ان کو داخلی کہا جاتا ہے۔ اور مختلف شہروں میں اس طرح داخلی یعنی الداخلیہ الحصۃ الداخلیہ کا تذکرہ ملتا ہے مختلف شہروں میں، سمجھے نا۔ بہرحال اس پر انہوں نے اچھی تحقیق کی ہے کہ یہ واقعہ بھی امام داخلی کے نام پہ، جس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ داخلی کے نام کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ یہ کون ہے، اور نہ ہی داخلی کی کوئی نسبت کا پتہ چلتا ہے کہ نہ ہی سمانی نے اور نہ ہی کسی اور نے اس نسبت کو ذکر کیا ہے۔ بہرحال کم ترک الاولون للآخرین، انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور اس پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے۔ تو یہ احمد بن حفص کے بارے میں یہ بات امام بخاری کے بارے میں بھی معروف ہے، جبکہ یہ بات بھی زیادہ بنائی گئی ہے۔ امام احمد بن حفص بہت نیک اور متقی آدمی تھے، اور امام بخاری کے گھرانے سے ان کا بڑا اچھا تعلق تھا، تو خیر بہرحال کہنا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ تاریخ سے اس قسم کے واقعات کی جو ہے نا وہ نقاب کشائی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں بدایہ میں ایک واقعہ عجیب لکھا ہے، غالباً اسی طرح ہے کہ مسلمہ کے بارے میں،
کہ مسیلمہ کو ملے عمرو بن عاص، عمرو بن عاص مسیلمہ کو ملے تو مسیلمہ نے پوچھا کہ آپ کے صاحب پر اب اور کیا چیز نازل ہوئی ہے؟ تو غالباً یہ جو ہے نا اذا جاء نصر اللہ، یہ یا انا اعطیناک الکوثر، یہ فرمایا انہوں نے، یہ بدایہ میں نقل کیا ہے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کر دی انہوں نے یہ بات۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور مسیلمہ نے تو دعویٰ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آخر، اور یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ ان کے اسلام لانے سے بھی پہلے کی آیت ہے۔ یہ جو آیت انہوں نے ذکر کی ہے نا، اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یعنی حافظ ذابی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرنے والے ہیں، مگر تاریخی طور پر یہ حقیقت جو ہے نا وہ فٹ نہیں بیٹھتی، پوری نہیں اترتی۔ تاریخ میں اس قسم کے واقعات کی بھی عقدہ کشائی ہو جاتی ہے جس وقت ہم اسی تاریخ سے لیتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں یا صحابہ کرام ہوں، تو وفیات ہی نہیں باقی معاملات کی بھی وضاحت کچھ ہو جاتی ہے تاریخ کے علم سے۔